ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور پروگرام شفایت میں ایک دلچسپ کلام کی گفتگو کے ساتھ میں دوبارہ سے اپنے مہمان پاسٹر رفاقت صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاسٹر صاحب, آپ اپنی گفتگو کو وہیں سے سٹارٹ کریں جہاں پر آپ نے ایک انگلش کی کوٹیشن یوز کی تھی, تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے دوبارہ اس کو پیش کریں. انگلش کا پاسٹر صاحب میں نے ایک جملہ بولا ہے, وین اے مین ورک اے مین ورک, وین اے مین پرے گاڈ ورک, کہ جب ایک انسان کام کرتا ہے تو ایک انسان کام کرتا ہے, لیکن جب ایک انسان دعا کرتا ہے تو خدا کام کرتا ہے. تو یہاں پر میں پاسٹر صاحب یہی بتانا چاہتا ہوں تمام سننے والوں کو بھی کہ اگر آپ ایک انسان ہوتے ہوئے خدا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی نہیں کر پائیں گے, لیکن اگر آپ انسان ہوتے ہوئے خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ دعا کریں گے, پھر خداوند آپ کے ساتھ کام کرے گا. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پرانے اور نئے عہد نامے میں لوگ کیسے خداوند کا کام کرتے تھے. پاسٹر صاحب وہ خدا سے پوچھتے تھے اور زمین والے کو بتاتے تھے کہ ہم یہ کریں گے, ہمیں خدا نے کہا ہے. تو آج کل کے ایسے لوگ ہیں یا ایسے خادم ہیں جو دعا نہیں کرتے, میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ زمین والے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں, اور آسمان والے کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کوٹیشن اسی کو پورا کرتی ہے کہ when a man work, a man work, but when a man prayer, the God works. کہ جب ایک انسان کام کرے گا تو پھر انسان ہی, جب خدا انسان پریئر کرے گا تو خدا کام کرے گا. اور آپ کی رویا جو ہے, آپ کی جو دعائیہ زندگی ہے, وہ بالکل ہی اسی کو اٹیچ کرتی ہے. آپ کی دعا جو ہے وہ آپ کے اندر رویا کو بناتی ہے. کس کو بناتی ہے؟ رویا کو. اور رویا کے لیے میں اکثر بولتا ہوں یو آر ناٹ اے میک اے وین, وین آر میک ٹو یو, کہ آپ رویا کو نہیں بناتے, رویا آپ کو بناتی ہے. اور یہ رویا کہاں سے آپ کے اندر آتی ہے؟ پریئر کے وسیلہ سے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو خداوند آپ کو بڑھاتا ہے اور آپ کو برکت دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب خداوند نے موسیٰ کو چنا تو وہ کئی گھنٹے, کئی دن بلکہ خداوند کی حضوری میں گزارتا تھا. اور میں اکثر پریئر میں ایک سینٹینس یوز کرتا ہوں کہ خداوند میری منٹوں کی دعا گھنٹوں میں بدل جائے, میری گھنٹوں کی دعا دنوں میں بدل جائے, میرے دنوں کی دعا مہینوں میں بدل جائے, اور میری مہینوں کی دعا سالوں میں بدل جائے, اور میری سالوں کی دعا میری تا حیات زندگی میں بدل جائے. کہ میری پوری زندگی میں جو پریئر ہے وہ میری فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے. میری لائف سٹائل جو ہے وہ دعا سے شروع ہونا چاہیے, میرے گھرانے کی زندگی جو ہے وہ دعا سے شروع ہونی چاہیے, میری لیڈرشپ کی زندگی جو ہے وہ دعا سے شروع ہونی چاہیے. پریز لارڈ. تو جیسا کہ پاس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ان کی پرے میں بھی ان کے لیے پرے پوائنٹ ایک ہے کہ میں پرے کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں, خدا مجھے دعا کا اور بوجھ دے. تو پاس صاحب یہاں سے اور آگے بڑھیں گے, اور میں چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والے ناظرین کی برکت کے لیے ذرا اپنا وہ تجربہ جو سٹارٹ میں آپ نے بتایا کہ 72 گھنٹے تک آپ نے دعا میں وقت گزارا, اس میں آپ کو کیا کیا ریزلٹس ملے, کیا تجربات تھے, وہ شیئر کریں ذرا. جی پاسٹر صاحب, میں ضرور آپ کو تمام سننے والوں کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں شیئر, کہ میں اسکول میں تھا جب سے میری والدہ کی ایک درینہ خواہش تھی کہ میں خداوند کی خدمت کروں. اور میرے دادا جی بھی جو تھے وہ ایونجلسٹ تھے, اور میرے پاپا جو تھے وہ دبئی کے اندر پاسٹر تھے. اور خداوند نے آگے مجھے بھی خدمت گزاری کا جو تھا وہ موقع بخشا. اور تمام دیکھنے والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی یونیورسٹی کا روڈ کراس کر رہا تھا جب خداوند کی آواز کو میں نے سنا کہ لیفٹ ایوری تھنگ اینڈ ڈو ورک فار می, کہ سب کچھ چھوڑ دے اور میرے لیے کام کر. تو میرے لیے فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا, ناممکن تھا, لیکن پھر خداوند نے میرے دل کے اندر یہ ڈالا کہ میں اس کام کو کروں. اور نہمیہ پہلے باب کی خداوند نے مجھے ایک آیت دی کہ اگر تو میری طرف پھرے گا تو میں ان آوارہ گردوں کو جو آسمان کی کناروں پر کھینچ کر تیری طرف لے آؤں گا. اور میری منسٹری کا یہ رزلٹ تھا کہ جیسے ہی میں نے یونیورسٹی میں اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کر لیا اور میں گھر آیا تو میں نے دعا کرنا شروع کر دی. میں نے 12 گھنٹے دعا کی, پھر میں 72 گھنٹے مطلب کمرے کو میں نے بند کر دیا. تو ایک دن میں اپنے کمرے میں ہی تھا, 3 دن میں کمرے میں رہا, اور چوتھا دن جو تھا وہ میرے کمرے میں تھا. تو شیطان میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ یہ تیری کیا لائف ہے کہ تو نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے اور تو دن رات دعائیں کر رہا ہے. تو روح القدس نے مجھے کہا کہ اس کی بات پر غور نہ کر, اگر یہ دروازہ تو نے میرے لیے بند کیا تو میں پوری دنیا کے دروازے تیرے لیے کھولوں گا. اور میں دعا کرتا رہا, خداوند مجھے کثرت سے استعمال کرتا رہا. میں نے ایک چھوٹے سی بیٹھک سے اپنی منسٹری کو سٹارٹ کیا, اور پھر 3 سال ہم نے ٹینٹ سروس کی. اس کے بعد خداوند نے ہمیں 8.5 مرلے کا چرچ کا پلاٹ دیا. آج وہاں پر ایک خوبصورت پاسٹر جی چرچ بلڈنگ ہے, اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں
کہ میری 8 برانچیز ہیں, بہت سے نوجوان جو ہیں وہ کلام کی قدرت سے بچائے جا رہے ہیں, اور میں یہ سارا کریڈٹ خداوند یسوع مسیح روح القدس اور اپنی دعائیہ زندگی کو دیتا ہوں کہ دعائیہ زندگی آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا بھی میں نے وہ جو شروع میں انگریزی میں بولا تھا وین اے مین ورک اے مین ورک وین اے مین پرے گاڈ ورک, کہ میں نے صرف دعا کیا ہے اور خداوند نے اپنا کام کیا. تو پاسا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ یہاں پر اعمال کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ ان کی دعا کے وسیلہ سے, انٹرسیشن کے وسیلہ سے وہ بندہ جو ہے اس کی زندگی میں معجزہ ہو گیا, اور آپ کی پرے لائف بھی خدا میں بڑی مضبوط رہی ہے. تو آپ اپنا کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور پاسٹر صاحب. جب میں نے دعائیہ زندگی شروع کی تو ہمارے پاس چرچ بلڈنگ نہیں تھی. تو ایک دن ہم رات کو دعا کر رہے تھے, تو میں نے بڑے ایمان سے اپنے سارے شاگردوں کو بھیجا. ہم دعا کر رہے تھے تو میں نے بڑے ایمان سے میں نے کہا سمجھ لے کہ ہمارے پاس چرچ کی جگہ بھی ہے اور بلڈنگ بھی ہے. تو میں نے جتنے میرے اسٹوڈنٹس تھے کسی کو بھیج دیا کہ جاؤ آپ اینٹوں کا پتہ کر کے آنا, آپ سیمنٹ کا, بجری کا. تو وہ بچے سارے چلے گئے, کوئی اینٹوں کا پتہ کر رہا ہے, بجری کا, سیمنٹ کا, سریے کا. تو جب وہ واپس آئے تو وہ کہتے جی لوگ تو ہمیں مذاق کر رہے ہیں کہ جی تواڈے کو کتھوں چرچ بننا ہے, تسی کن چرچ بنا سکتے. تو میں نے ان بچوں کو انکریج کیا, میں نے یہی ان کو بتایا کہ وین اے مین ورک اے مین ورک وین اے مین پرے گاڈ ورک. تو میں نے کہہ رہا تھا بیٹا آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں. اور 2013 کے اندر پاسٹر جی میری آفیشلی طور پر پاسٹر آرڈینیشن ہوئی, اور 2015 میں ہم نے چرچ کی جگہ لے لی, اور 2019 میں وہاں پر خوبصورت ایک چرچ بلڈنگ بن گئی. تو یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ آئی ہیو ناٹ اے سنگل پینی, میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا, ایک سکہ بھی نہیں تھا جب میں نے منسٹری اسٹارٹ کی. اور آج خداوند نے مجھے بہت بلیس کیا ہے, ہر طریقے سے اس نے مجھے برکت دیا, اور یہ سارا کچھ دعا کا نتیجہ. پریز لارڈ, پریز لارڈ. مسیح خداوند کے پاس عزیزوں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لائی گئیں, اور انہوں نے شکر کر کے جب توڑی اور وہ 5000 بھیڑ نے کھائی. یہ پاور آف پرے ہے. سو میں پاس صاحب اور بھی آپ کے تجربات سننا چاہوں گا اس کے بارے میں, تاکہ سننے والے لوگ جو ہوشن سر ہمارے تو کافی تجربات ہیں, لیکن میں بائبل کا ایک تجربہ آپ سے جو میں نے پڑھا اور سیکھا بائبل کے اندر اور دعا کے تعلق سے, جس کے اوپر جب میں نے اس کو پڑھا اور سیکھا تو مجھے بہت زیادہ برکت دی. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ایلیا نے آسمان کو بند کیا. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے یعقوب کے خط 5 باب میں کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت شخص, ہمارا ہم طبیعت انسان, یعنی اس کا بالکل نیچر ایسا تھا جیسے میرے اور آپ کا ہے. یعنی وہی آنکھیں, وہی کان, وہی ہاتھ, وہی لپس اور وہی ادائیں جو ایک عام انسان کے اندر ہوتی ہیں. لیکن کون سی ایسی چیز تھی جس نے آسمان کو بند کر دیا؟ تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان, تو اس نے بڑے جوش سے دعا کی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ آرام سے دعا کریں, خدا آرام سے دعا نہیں سنتا. بالکل خدا آرام سے بھی دعا سنتا ہے, لیکن جوش سے کی ہوئی دعا نہ صرف خدا سنتا ہے بلکہ لوگ بھی سنتے ہیں. کہ اس بندی نے بڑے جوش سے دعا کی, اور خداوند نے اس دعا کا جواب دیا. اور آپ سر بائبل سے بخوبی واقف ہیں کہ جب اخیب اس کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ اور کتنی دیر ہے, تو اس نے کہا اپنے اس گدھے کا جامہ کس لے, کیونکہ تو پہاڑ سے نیچے بھی نہیں اترے گا اور بادل برسنا شروع ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ایکسپیرینس تھا کہ لکھا ہے بائبل میں کہ اس نے اپنا منہ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں میں لیا. اور اس کا اگر کسی نے تجربہ کرنا ہے آڈینس میں کہ آپ اپنا منہ اپنے گھٹنوں میں لے کر دیکھیں, یہ انتہائی مشکل چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایلیا کا معمول تھا کہ وہ اس طرح دعا کرتا تھا, لیکن اس نے اپنا منہ اپنے گھٹنوں میں لیا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو بھیجتا ہے کہ جا دیکھ کر آ, اور وہ کافی ٹائم گیا اور دیکھ کر واپس آ رہا ہے. اور ایک خداوند کے خادم بتاتے ہیں کہ اس سارے ٹائم کے اندر تقریباً 10 گھنٹے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیا 10 گھنٹے دعا میں رہا جب تک کہ آسمان نہ کھل گیا. پریز لارڈ, پریز لارڈ. اور آج لوگ جو ہیں آڈینس میں کہ اگر کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی پرابلم میں ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں 10 منٹ میں بچ جاؤں گا, یا خدا کر سکتا ہے, خدا فی الفور بھی آپ کو شفا دے سکتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی لانگ پریئر نہ صرف آپ کو بدلے گی, آپ کے خاندان بلکہ آپ کی پوری نسل کو بدلے گی. پریز لارڈ, پریز لارڈ. کہ آپ کی پوری نسل کو بدل دے گی دعا. اس لیے دعا کرتے رہیں, لوگوں کو دعا پر تعلیم دیتے رہیں, اور دعا کے ذریعے خداوند زندگیوں کو بدلتا ہے اور تبدیل کرتا ہے. جیسا کہ پاس صاحب آپ نے ابھی گفتگو کے دوران ایلیا کی زندگی کا حوالہ دیا, تو کیا ہم اس کو ایک بطور انٹرسیسر متعارف کروا سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے شیئر کریں.
بالکل ہم متعارف کروا سکتے ہیں موسیٰ کی لائف کو. ہم ڈینیل پریئر کو کہ وہ دن میں 3 مرتبہ خداوند کی حضوری میں بیٹھتا تھا. داؤد دن میں 7 مرتبہ خدا کی حضوری میں بیٹھتا تھا. یہودی لوگ جو تھے وہ دن میں 5 مرتبہ خداوند کی حضوری میں بیٹھتے تھے. اور اسی طرح آج بہت سے خادم ہیں جو آل نائٹ پریئر میٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ جس طرح روح القدس آپ کو گائیڈ کرے, جس طرح پاک روح آپ کو گائیڈ کرے, آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں. آپ ڈیوڈ سٹائل میں پریئر کر سکتے ہیں, آپ ڈینیل سٹائل میں پریئر کر سکتے ہیں, آپ جیسس کرائسٹ کی طرح ساری رات دعا کر سکتے ہیں. آپ جس سٹائل میں بھی کریں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ دعا لازمی کریں. پریز لارڈ, پریز لارڈ. پاس صاحب بڑی برکت ملی آپ کی گفتگو سے, اور میں چاہوں گا کہ آپ مختصر سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ ڈاکٹر ڈیوڈ ینگیچو کو اپنا مینٹور مانتے ہیں. ہماری جب شخصی ملاقات ہوئی تو آپ نے بتایا ان کی زندگی کا کوئی ایسا تجربہ جو دوائیا زندگی کا ہے. جی, ان کے کافی ایکسپیرینس میں پڑھے, اور میں نے ان کی سب سے پہلے جو بک پڑھی جو پاکستان میں کافی شہرت رکھتی ہے, ایمان کا چوتھا روح. اس کے علاوہ ان کی ایک بک ہے دا ہولی اسپرٹ مائی سینئر پارٹنر, دے برنگ دا ریوائول, دا پریئر برنگ ریوائول. دعا جو ہے وہ کس طرح بیداری لے کر آتی ہے. اس کے علاوہ ان کی میں نے کافی زیادہ بکس پڑھی, وائی سفرنگ فار می, دکھ میرے لیے ہی کیوں. اور اس کے علاوہ میں پڑھتا رہا, اور ان کی ایک بک میں ہی میں نے ان کی ایک بات پڑھی کہ وہ ان کے ایک شاگرد نے ان کی زندگی کے اوپر کچھ کتابیں لکھی. تو بتا رہے تھے کہ ایک دن میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ پاسٹر جی, آپ نے اتنے کم ٹائم میں دا ورلڈ لارجسٹ چرچ بنایا, اور پوری دنیا میں جو ہے وہ شفایتی دعا کے ذریعے آپ کی منسٹری نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. تو آپ کی منسٹری کے کون سے راز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ میری منسٹری کے 3 راز ہیں. تو کہتا میں بہت ایکسائٹیڈ ہوا, میں نے جلدی سے کاپی اور پینسل نکالی, اور میں اس شخص کے سے بات کر رہا تھا جو ورلڈ لارجسٹ چرچ کا چیئرمین تھا. تو کہتا اس نے کہا لکھو نمبر 1 پریئر. کہتا میں نے جلدی سے لکھ لیا پریئر. کہتا نمبر 2 پریئر. کہتا نمبر 3 پریئر. یعنی وہ کہتا ہے کہ 3 ہی پوائنٹ جو تھے وہ پریئر تھے, کہ پریئر ہی آپ کی لائف کو تبدیل کرتی ہے, دعا ہی آپ کی زندگی کو بڑھاتی ہے. اور میں نے ان سے بائبل میں خداوند یسوع مسیح سے, ہولی اسپرٹ سے اور ان کی کتابوں سے بہت کچھ اپنی منسٹری میں سیکھا ہے. اور خداوند نے ان کی منسٹری کے وسیلہ سے جو تجربات میں نے حاصل کیے, میں نے بہت زیادہ برکت پائی. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, جیسا کہ آپ پروگرام شفایت میں پاسٹر رفاقت جان صاحب کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سیکھ رہے تھے, اور کچھ ان کے شخصی تجربات اور کچھ خادمین کے تجربات انہوں نے بیان کیے. ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کلیسیائے پاکستان جو ہے وہ شفایت کے لیے آواز اٹھائے. میں جانتا ہوں کہ جب ہم سب مل کے دعا کریں گے تو اس ملک کے موجودہ ناگفتہ بے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے, غربت چلی جائے گی. یہ مسئلے جو ہیں ہمارے لیے کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں, صرف کبھی کبھار خدا کے دینے میں نہیں, ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. سو اسی طرح کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے, اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر رفاقت صاحب کا, اور میں چاہوں گا کہ خدا ممکن کرے کہ ہم دوبارہ یہاں پر فیلوشپ کر سکیں. نیچے دیے گئے نمبروں کے بارے میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں, آپ اپنی پریئر ریکویسٹ وہاں پہ بھیج سکتے ہیں, اپنی گواہی بھیج سکتے ہیں, اپنا ہدیہ بھیج سکتے ہیں, اور آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے. ہم پھر سے آپ کے پاس ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے.